نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اصحاب کہف کے متعلق گفتگو کریں گے کہ کچھ لوگ اصحاب کہف کو الگ جماعت سمجھتے ہیں اور اصحاب رقیم کو الگ جماعت سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب دعوت اسلام دے رہے تھے تو ان کے مد مقابل اس وقت مشرکین مکہ تھے۔ مشرکین مکہ بنیادی طور پر اہل علم نہیں تھے، نہ صاحب کتاب تھے۔ یہود و نصارہ جو صاحب کتاب کہلاتے تھے تو ان کے پاس علم بھی تھا اور ان کے پاس آسمانی کتاب بھی۔ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو جانچنا چاہتے ہیں تو یہ 3 سوالات ان سے کریں۔ اگر وہ صاحب وحی تھے تو وہ ان کا جواب بہتر انداز میں دیں گے، لیکن اگر وہ صاحب وحی نہیں تھے تو ان سوالات کا جواب انہیں نہیں آئے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال روح کے متعلق تھا، دوسرا سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا، تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا کہ کون لوگ تھے اور روح کیا ہے۔ کیونکہ تاریخی اعتبار سے اس وقت ان کے متعلق تفصیلی کوئی مواد بھی نہیں تھا، نہ کہ کسی کتاب میں اس کے متعلق تفصیلاً ذکر تھا۔ تو یہودی یہ بات سمجھتے تھے اگر وہ نبی ہیں تو لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ساری ہدایات اور سارے واقعات بتائے جائیں گے کہ کیا کیا پیش آیا تھا اور کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اصحاب کہف یہ ملک روم میں ایک شہر طرطوس کے نام سے آباد تھا۔ یہاں پہ ایک بادشاہ دقیانوس کے نام سے بڑا ظالم رہتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو زبردستی بت پرستی پر مجبور کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی بت پرستی کرتا تو اسے چھوڑ دیتا، اگر کوئی بت پرستی نہیں کرتا تو اسے قتل کر دیتا۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو موحد تھے، توحید پر چلنے والے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دقیانوس نے انہیں بت پرستی کا کہا اور انہیں دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا۔ تو دقیانوس نے انہیں دھمکی دی کہ اگر آپ لوگ بت پرستی نہیں کریں گے تو میں آپ لوگوں کو قتل کروں گا، لیکن آپ لوگ نوجوان ہو، میں آپ لوگوں کو کچھ دن مہلت دوں گا کہ آپ لوگ اس پہ سوچو اور میرے اس مشورے پہ عمل کرو۔ تو نوجوانوں نے سوچا کہ اگر ہم بت پرستی شروع کریں گے قتل کے خوف سے تو یقیناً یہ اللہ کے ذات صفات کے ساتھ شرک ہوگا جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، اسی سے مدد طلب کریں گے اور کسی کو اس کے ذات و صفات میں شریک نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لیے زاد راہ لے کر وہاں سے نکلے تو ایک پہاڑ جو کہ بنجلوس کے نام سے مشہور تھا، اس میں ایک غار جو جیرون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس میں جا کے وہ لوگ چھپے اور ان کے ساتھ ایک چرواہے کا کتا ان کی حفاظت کے لیے ساتھ چلا اور وہ بھی ان کے ساتھ غار میں محفوظ رہا۔ تو وہاں پہ انہوں نے کچھ دن قیام کیا، اللہ کی طرف سے ان پر نیند کا فیصلہ ہوا، ان پر نیند طاری ہوا اور وہ لوگ سو گئے۔ تقریباً اس غار میں 309 برس تک وہ سوتے رہے۔ دقیانوس نے ان کی ہر ممکن تلاش کی، مختلف شہروں میں اپنے افواج بھیجے، لیکن انہیں کہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ نوجوان کہاں گئے ہیں۔ دقیانوس مر گیا، اس کا دور گزر گیا۔ 309 سال بعد وہ لوگ اللہ کے حکم سے بیدار ہوئے۔ ان کی آپس کی گفتگو کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، کم لبسنا یومن او بعض یوم، کہ انہوں نے کہا کہ شاید ہم پورے ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہم 309 سال سوئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ ایک بندے کو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے منتخب کیا کہ آپ جائیں مارکیٹ سے کچھ لائیں۔ تو اس کے جیب میں ایک سکہ تھا دقیانوس کے زمانے کا، وہ سمجھتا تھا شاید دقیانوس کا زمانہ آج بھی ہے۔ وہ اپنا بیس بدل کے سکہ لے کے بازار گئے ایک نان بائی کے پاس کچھ خریدنے کے لیے روٹی۔ تو نان بائی نے وہ سکہ دیکھا، اسے کہا کہ یہ سکہ تو چلتا نہیں ہے، یہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ اور اس نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کوئی آپ لوگوں کو خزانہ ملا ہے؟ تو نوجوان بڑا پریشان ہوا کہ شاید یہ ہمیں گرفتار کروانا چاہتا ہے، دقیانوس کے پاس لے جانا چاہتا ہے۔ وہ زمانہ ایک نیک عادل عابد موحد بادشاہ کا زمانہ تھا جس میں یہ بیدار ہوئے تھے، اس کا نام بیدروس تھا۔ اس کے زمانے میں ایک بحث چلی تھی کہ قیامت کے دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا وہ جسمانی طور پر اٹھائے جائیں گے یا روحانی طور پر اٹھائے جائیں گے
یا نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ اختلاف بڑا چل رہا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ میں ان کو کیا دلیل دوں، کیا عقلی دلیل دوں کہ یہ بات کو سمجھیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایک ایسا بہترین انتظام بندوبست فرمایا۔ یہ 309 سال بعد جو اصحاب کہف والے بیدار ہوئے تھے، ان کے جسم، ان کی روح، ان کی صحت، سب کچھ سلامت تھی۔ کہ ایک رب 309 سال بعد کسی انسان کو دوبارہ بیدار کر سکتا ہے، تو قیامت کے دن دوبارہ بیدار کرنا، اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے، یعنی نیند مماثلت کے اعتبار سے موت کے مانند ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، وہ گویا کہ دنیا میں ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح موت بھی ایسی کیفیت ہے جو انسان پہ طاری ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ محشر کے دن اٹھا دیتے ہیں، اور وہ روحانی اور جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے۔ شہر کے لوگوں نے ان کو بادشاہ کے جو قریبی آفیسر تھے ان کے پاس لے گئے، وہ بھی اچھے اللہ والے تھے، ان سے ان کا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، تو ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی ان کو 309 برس گزر چکا ہے۔ پھر وہ آفیسران نے بادشاہ کو پیغام پہنچایا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اگر اللہ نے مجھے اس زمانے میں ایک اس طرح کا واقعہ دکھا رہا ہے جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے اس میں آسانی ہوگی، اور فوراً ان کے ساتھ اس غار میں چلے گئے۔ وہاں پہ اصحاب کہف سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ اللہ کے سجدے میں، اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، شکر ادا کیا کہ اے رب، آپ نے میرا ایک بہت بڑی پریشانی اور مسئلہ حل کر دیا، کہ لوگ اس اختلاف میں تھے کہ قیامت کے دن ہم کس طرح اٹھائے جائیں گے، کیا روحانی یا جسمانی اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے۔ بہرحال تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ یا ان کی آفیسران کی سوائے ایک اصحاب کہف کے بندے کے باقیوں سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے، کہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ سامنے غار میں چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد غار کا جو منہ تھا وہ بند ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ بھی آتا ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہو گئی، اور انہوں نے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بادشاہ کو رخصت کیا، اور اس کے بعد دوبارہ وہاں پہ رہنے لگے اور وہیں پہ وفات پا گئے۔ بہرحال ان واقعات کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے سبق کیا حاصل کرتے ہیں۔ قرآن نے ان واقعات کا ذکر کیا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے نوجوانوں کو کس اعتبار سے اپنے موقف پر مضبوط قائم رہنا ہے۔ توحید پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانی دی۔ انہوں نے شرک سے خود کو بچایا، بت پرستی سے خود کو بچایا، حق و انصاف کا ساتھ دیا، دین جو کہ سچا مذہب تھا اللہ کی طرف سے عطا کردہ، اس کا ساتھ دیا انہوں نے۔ اصل پیغام امت مسلمہ کے لیے اس واقعہ سے یہ ہے۔ دوسری بات جو یہودیوں کو اس میں عجوبہ نظر آتا ہے اس واقعہ میں، کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے عجیب واقعہ نہیں ہے، میں نے یہ کائنات پیدا کیا، یہ اس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں، قدرت کے نظاروں میں اگر کسی کو عبرت حاصل کرنی ہے، سبق حاصل کرنا ہے، تو ان نظاروں کو، ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں۔ اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور کا واقعہ، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قیام فرمایا، آپ کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو مشرکین مکہ نہیں دیکھ سکے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، حتیٰ کہ غار کے سامنے تک آ گئے، لیکن ان کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ سکے۔ تو یہ اصحاب کہف سے بڑھ کر عجیب واقعہ ہے غار ثور کا واقعہ، لیکن کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی فہم و فراست رکھنے والا ہو کہ ان واقعات سے سبق حاصل کر کے رب کو پہچانے اور اس کی بندگی و عبادت و تابعداری کرے۔ تاریخی روایات میں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے متعلق مختلف رائے پائے جاتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف دقیانوس کے زمانے میں ان نوجوانوں کا واقعہ ہے، اور اصحاب رقیم یہ بنی اسرائیلی واقعات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 نوجوان تھے جو بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھے اور ایک غار میں چھپے، اور ایک پتھر اس غار کے دہانے پر آ پڑا۔ پھر اس کے بعد جب بارش رکی، ان کو نکلنے کے لیے آنا پڑا، تو پتھر کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، تو ہر نوجوان نے رب کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، اور یہ پتھر اپنے جگہ سے ہلتا رہا، اور حتیٰ کہ وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ لوگ باحفاظت وہاں سے نکل گئے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب رقیم یہ لوگ ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب میں اصحاب کہف کے نام سے ترجمہ الباب منعقد فرمایا اور اس کے بعد فوراً حدیث الغار کے نام سے باب باندھا، جس میں ان بنی اسرائیلی نوجوانوں کا واقعہ ذکر کیا جو پہاڑ میں بارش سے بچنے کے لیے چھپ گئے اور ان کے اوپر ایک پتھر آیا جس کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکے، اور اپنے نیک اعمال کا انہوں نے اللہ کو واسطہ دیا اور اس کے بعد وہ پتھر ہٹ گیا، وہ وہاں سے نکلے۔ تو کچھ لوگوں کو اس حدیث سے یہ مغالطہ ہوا کہ اصحاب کہف والرقیم الگ الگ ہیں، حالانکہ اصحاب کہف والرقیم یہ ایک ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اصحاب کہف جب چلے گئے تو ایک نیک اللہ والا انسان جس نے انہیں دیکھا اور پہچانا تھا، اس نے ان کی تاریخ لکھی، ان کے نام لے کے ان کی نسب اور ان کا مذہب اور سارا تاریخی پس منظر لکھ کر اس غار کے سامنے اس نے نصب کر دیا۔ تو اس تختی کو رقیم کہا جاتا ہے۔ تو رقیم معنی تختی اور اصحاب کہف یعنی غار والے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن مقدس کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کا جو کردار رہا ہے، ان کی جو پیغام رہا ہے امت مسلمہ کو، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسی نظریہ و فکر اور موقف اور اسی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔